الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 391 میں مینا سے دوسرے کوچ کرنے کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ مینا سے ایک تو 12 ذی الحجہ کو کوچ کیا جاتا ہے جس کو نفر اول کہتے ہیں، اور دوسرے کوچ جو 13 کو کیا جاتا ہے اس کو نفر دوم کہتے ہیں۔ اس کے احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ 13 ذی الحجہ کی رات گزارنا اور رامی جمرات کا حکم بیان ہوگا۔ ایام تشریق کی رامی کی قضاء کا حکم ذکر ہوگا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے۔ روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جب 13 ذی الحجہ کی رات مینا میں رہنا واجب ہو تو اس دن رامی جمرات ثلاثہ کرنا بھی واجب ہوگا۔ پھر اسی دن وہ مینا سے کوچ کر سکتا ہے، اور اس میں وہ ظہر سے پہلے بھی اس کے لیے مینا سے نکلنا جائز ہے، اور اگر رامی جمرات کے بعد ہو تو ظہر سے پہلے بھی اس کے لیے نکلنا جائز ہے۔ اس کو نفر دوم کہتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ رامی جمرات کا جو وقت ہے ان 3 دنوں میں ایام تشریق میں، کہ جو شخص مینا میں ہے تو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے، مشہور قول کی بنیاد پر، یعنی مشہور فقہاء شیعہ اس کے قائل ہیں، اور بعض قائل ہیں کہ اس کی ابتدا اول طلوع فجر ہے اور اس کی انتہا غروب آفتاب ہے، لیکن افضل وقت رامی جمرات کا ظہر کا وقت ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وحیث واجب مبیت لیلۃ الثالث عشر واجب رامی الجمرات ثلاث فیہ ثم ينفر فی الثالث عشر ویجوز قبل الزوال بعد الرمی۔ اور جب 13 ذی الحجہ کی رات مینا میں گزارنا واجب ہو، جب اس کو شرائط موجود نہ ہوں جن کی وجہ سے وہ 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد مینا سے جا سکتا تھا، تو واجب ہے رات بھی 13 ذی الحجہ کی گزارے گا مینا میں، اور 13 ذی الحجہ کا جو دن ہے اس میں پھر رامی جمرات ثلاثہ بھی کرے گا، واجب ہوگا۔ ثم ينفر فی الثالث عشر، پھر 13 ذی الحجہ کو وہاں سے جا سکتا ہے، کوچ کر سکتا ہے، اور 13 ذی الحجہ کو رامی جمرات کے بعد زوال آفتاب سے پہلے بھی کوچ کرنا جائز ہے، مینا کو چھوڑنا جائز ہے۔ وَوَقْتُهُ اے وقت الرمی من طلوع الشمس الى غروبها فی المشہور وقیل اولہ الفجر وافضلہ عند الزوال۔ اور رامی جمرات ثلاثہ کا جو ایام تشریق میں وہاں پر 3 جمرات کو پتھر مارنے ہوتے ہیں، ان کا وقت ہے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک۔ مشہور فقہاء کا یہی نظریہ ہے، اور ایک قول، ایک فقہی رائے یہ ہے کہ اس کی ابتدا اول طلوع فجر ہے، اور افضل وقت اس کا زوال آفتاب کے وقت ہے۔ وَيَرْمِي الْمَعْذُورُ كَالْخَائِفِ وَالْمَرِيضِ وَالْمَرْأَةِ وَالرَّاعِي لَيْلًا وَيَقْضِي الرَّمْيَ لو فات فی بعض الایام مقدما علی الاداء فی تالیہ۔ یرم المعذور یعنی جو شخص مذکورہ وقت میں رامی جمرات ثلاثہ کرنے سے عذر شرعی رکھتا ہو، اس کے لیے کوئی مشکل موجود ہو، کوئی اضطرار و پریشانی یا مجبوری موجود ہو، جیسے اس شخص کو دشمن کا خوف ہے، وہاں پر اس کو ضرر پہنچا سکتا ہے، یا مریض شخص ہے اس وقت میں وہاں پر رامی جمرات نہیں کر سکتا، عورت ہے، اور اسی طرح چرواہا ہے، تو یہ لوگ رات کو بھی رامی جمرات ثلاثہ کر سکتے ہیں۔ وَيَقْضِي الرَّمْيَ لَوْ فَاتَ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ، اور اگر بعض دنوں میں ایام تشریق کی رامی جمرات ثلاثہ فوت ہو جائے، رہ جائے، تو اس کو وہ قضا کرے گا۔ اس کو یقضی پڑھے تو حاجی اس کی قضا کرے گا، یقضا پڑھے تو رامی جمرات ثلاثہ کی قضا کی جائے گی، اگر وہ بعض ایام میں ایام تشریق میں فوت ہو جائے۔
मुक़द्दमन अलल अदाए फी तालीह, लेकिन क़ज़ा वाली जो रामी जमरात सलासा करनी है इसको अदा वाली रामी जमरात पर मुक़द्दम अंजाम देंगे। फी तालीह यानी अगर एक दिन की रामी जमरात रह जाती है तो अगले दिन उसको क़ज़ा करेंगे। हत्ता लौ फातहू रामियो यौमैन क़द्दमल अव्वल अला सानी व ख़तम बिल अदाए, हत्ता अगर उसके 2 दिन की रामी जमरात सलासा रह जाए तो फिर अव्वल को दुवुम पर मुक़द्दम करेगा, फिर आखिर में अदा को अंजाम देगा। यानी पहले 2 दिनों में रामी जमरात सलासा नहीं कर सका तो फिर क़ज़ा में पहले दिन की अंजाम दे, फिर दूसरे दिन की क़ज़ा अंजाम दे और आखिर में तीसरे दिन की अदा अंजाम दे। वफ़ी एतबार वक्त रामी फिल क़ज़ा क़ौलान अजवदहुमा ज़ालिक व ताजिबु नियतुल क़ज़ा फ़ीहे, और फरमाते हैं कि क़ज़ा की जो रामी करनी है उसमें वक्त मोतबर है या नहीं है। चूंकि रामी जमरात सलास का वक्त अभी बयान हो चुका है कि तलुए आफताब से लेकर गरूब तक है, या बाज़ ने तलुए फाजर से करार दिया है, तो आया ये क़ज़ा भी उसी वक्त में हो सकती है या दिन की क़ज़ा रात को भी हो सकती है। तो फरमाते हैं इसमें 2 नजरिए हैं। अजवदहुमा ज़ालिक, बेहतर कौल ये है कि इसको दिन के वक्त ही अंजाम दिया जाए, यानी रामी जमरात के वक्त के अंदर इसको अंजाम दिया जाए। हालांकि नमाज की क़ज़ा हो तो फिर उसको किसी वक्त भी अंजाम दे सकते हैं। व ताजिबु नियतुल क़ज़ा फ़ीहे, और फरमाते हैं कि रामी जमरात सलासा की क़ज़ा में नियत करना भी वाजिब होती है। तो फरमाया कि अगर रामी जमरात की क़ज़ा करनी है तो उसकी नियत करना वाजिब है। वल औला अल अदा फ़ीहे फ़ी वक्त ही, लेकिन बेहतर है कि रामी जमरात की जब वक्त के अंदर अदा उसको अंजाम देते हैं तो उसकी अदा की नियत भी की जाए, बेहतर है लेकिन वाजिब नहीं है। वल फ़र्क़ु वुक़ूअ मा फ़ी ज़िम्मतिही अव्वलन अला वजहैन दून सानी, तो इसमें फ़र्क किया है कि जब क़ज़ा करनी है तो नियत वाजिब करार दी, लेकिन जब रामी जमरात अदा के तौर पर अंजाम देनी है तो नियत को बेहतर करार दिया, वाजिब करार नहीं दिया। तो फरमाते फ़र्क ये है वुक़ूअ मा फ़ी ज़िम्मतिही अव्वलन अला वजहैन, यानी जो कुछ उसके जिम्मा में है वो 2 तरीकों से वाक़े हो सकती है। जब पहली वो रामी जमरात सलासा अंजाम देगा तो उसमें 2 वजह इश्तराक पाई जाती है। हो सकता है कि ये अदा के उन्वान से हो सकता है ये क़ज़ा के उन्वान से हो, तो इस वजह से उसको क़ज़ा की नियत करना वाजिब है ताकि वो मुअय्यन हो जाए कि ये क़ज़ा अंजाम दे रहा है। दून सानी, लेकिन अदा के अंदर क़ज़ा की दखालत नहीं होती। जो रामी जमरात अदा अंजाम देनी है तो वो उसमें क़ज़ा शरीक नहीं होती, इस वजह से उसमें अदा की नियत करना बेहतर है लेकिन नियत अदा करना वाजिब नहीं है। वलौ रहल मिन मिना क़ब्लहू ए क़ब्ल रमी अदाअन व क़ज़ाअन रजअ लहू फ़ी अय्यामिही, अगर कोई शख्स मीना से सफर कर लेता है, कूच कर लेता है इससे पहले कि उस रामी जमरात सलासा को अदा करे या उसकी कोई क़ज़ा रहती है तो उसको अंजाम दे। राजा लहू फी अय्याम ही, तो उसके लिए वक्त है कि वो अय्याम तशरीक में वापस लौट आए और उस अपनी रामी जमरात को अंजाम दे। अगर अदा रहती है तो अदा को अंजाम दे, अगर कोई क़ज़ा रहती है तो उसको अंजाम दे। फ़इन तअज़्ज़रा अलैहि अलअउदु इस्तनाब फ़ीहि फ़ी वक़्तिही फ़इन फ़ात इस्तनाब फ़िल क़ाबिल वुजूबन इन लम यहज़ुर व इल्ला वाजबत अल मुबाशरतु। फरमाते हैं कि अगर उसके लिए पलटना मुश्किल हो, इस्तनाब फ़ीहि फ़ी वक़्तिही, तो रामी जमरात सलासा के लिए नायब ले ले जो उसको अय्याम तशरीक के अंदर अपने वक्त में अंजाम दे। फ़इन फ़ाता, और अगर इस साल अय्याम तशरीक के अंदर उसको अंजाम नहीं दे सका, इस्तनाब फ़िल क़ाबिल वुजूबन, तो अगले साल उस रामी जमरात को अंजाम दिलाने के लिए नायब लेना वाजिब होगा। इन लम यहज़ुर, अगर खुद वो हाजिर ना हो,
وَإِلَّا اگر خود وہ مینا میں حاضر ہو واجبت المباشرۃ تو خود اس رامی جمرات کو انجام دینا واجب ہوگا۔ تو یہ چند ایک مسائل ہیں جو مینا میں بیتوتا سے متعلق ہیں اور نفر دوم سے متعلق ہیں۔ یہاں تک پہلا مسئلہ تھا کہ اگر رات 13 ذی الحجہ کی مینا میں گزارتا ہے تو 13 ذی الحجہ کو رامی جمرات ثلاث کرنا بھی واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دائم الاسلام کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، یرمی فی ایام تشریق الثلاث الجمرات کل یوم یبدأ بالصغری ثم الوسطی ثم الکبری، مستدرک الوسائل باب پنجم ابواب العود الی مینا، حدیث اول ہے کہ ایام تشریق میں تینوں جمرات کو کنکریاں مارے گا، ہر دن صغرا سے شروع کرے گا، پھر وسطی جمرہ کو مارے گا، پھر کبرا جمرہ کو مارے گا۔ اور یہ جو دائم الاسلام ہے پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ قاضی نعمان مصری کی ہے اور یہ اسماعیلی مکتب کے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام تک وہ ائمہ سے روایات لیتے ہیں، اور اس کو آصف فیضی دکنی نے تحقیق کے ساتھ مصر سے شائع کیا تھا۔ اور جہاں تک 13 ذی الحجہ کو رامی جمرات کے بعد زوال آفتاب سے پہلے بھی وہ کوچ کر سکتا ہے، تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رامی جمرات ثلاثہ کا ایام تشریق میں وقت طلوع شمس سے غروب تک ہے، اور ایک نظریہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ تو پہلا جو مشہور نظریہ ہے اس پر روایات دلالت کرتی ہیں، صحیح منصور بن حازم و ابی بصیر امام صادق علیہ السلام سے ہے، رامی الحجار من طلوع الشمس الی غروبها، اور شاید بہتر ہو کہ رامی الجمار من طلوع الشمس الی غروبها، وسائل الشیعہ باب 13 ابواب رامی جمرۃ العقبہ، حدیث ششم۔ اور صحیح صفوان بن مہران امام صادق علیہ السلام سے ارم الحجار ما بین طلوع الشمس الی غروبها۔ صحیح زرارہ امام باقر علیہ السلام سے ہے، انہ قال للحکم بن عتیبہ ما حد رمی الحجار فقال الحکم عند زوال الشمس، فقال ابو جعفر علیہ السلام یا حکم ارائیت لو انہما کانا اثنین فقال احدہما لصاحبی احفظ علینا متاعنا حتی ارجع اکان یفوتہ الرامی هو واللہ ما بین طلوع الشمس الی غروبها۔ تو ان روایات کا معنی یہ ہے کہ رامی جمرات ثلاثہ کا جو وقت ہے طلوع شمس سے غروب شمس تک ہے۔ ہاں، رامی جمرات ثلاثہ کا ایام تشریق میں افضل وقت زوال شمس ہے، صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے ہے، ارم فی کل یوم عند زوال الشمس، وسائل الشیعہ باب 12 ابواب رمی جمرۃ العقبہ، حدیث اول ہے۔ تو اس سے مراد استحبابی حکم لیا جائے گا، اس امر سے وجوب نہیں لیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا جو شیخ طوسی کی الخلاف سے اور ابن زہرہ سے منقول ہے کہ رامی جمرات جائز نہیں ہے مگر زوال کے بعد، تو یہ نظریہ ضعیف ہے چونکہ صریح طور پر معتبر روایات کے خلاف ہے۔ اور یہ جو نظریہ فرمایا تھا کہ اول وقت رامی جمرات کا طلوع فجر ہے، تو یہ نظریہ مجہول القائل ہے، یعنی اس کے قائل فقی کا نام معلوم نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے، چونکہ جو بڑی کتابیں ہیں استدلالی ان میں کسی سے اس کو نقل نہیں کیا گیا، اور نہ ہی شہید ثانی نے اس کو مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں نقل کیا ہے، کیونکہ اس میں ٹوٹل 3 اقوال ہیں۔ مشہور کا نظریہ ہے، شیخ طوسی کا خلاف میں نظریہ ہے، اور شیخ صدوق کا فقیہ میں نظریہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رامی جمرات ثلاثہ ایام تشریق میں طلوع شمس سے زوال تک اس کا وقت ہے، تو اس کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک عذر شرعی رکھنے والے افراد کے لیے رات کو رامی جمرات کرنے کی اجازت ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، روایات بھی دلیل ہیں۔ صحیح عبداللہ بن سنان امام صادق علیہ السلام سے لا باس بأن یرمی الخائف باللیل ویضحی ویفیض باللیل، یعنی جس کو ڈر خوف موجود ہو وہ رات کو بھی رمی جمرات کر سکتا ہے،
وسائل وشیہ باب 14 ابواب رامی جمرہ عقبہ حدیث اول موثقہ سماع بن مہران امام صادق علیہ السلام سے رخص للعبد والخائف والراعی پھر رامی لیلین غلام خوف رکھنے والے اور چرواہے کو رات کے وقت رامی جمرہ کرنے کی اجازت ہے۔ ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے عن الذی ینبغی لہ ان یرمی بلیل من ہوا قال الحاطب والمملوک الذی لا یملک من امرہ شیئا والخائف والمدین والمریض الذی لا یستطیع ان یرمی یحمل الی الحجار فإن قدر علی ان یرمی والا فرم عنہ وہو حاضر۔ وسائل وشیہ باب 14 ابواب رامی جمرہ عقبہ حدیث 4۔ تو چند ایک افراد جو عذر شرعی رکھتے ہیں ان کو بیان کیا ہے کہ وہ رات کو بھی رامی جمرات کر سکتے ہیں، اور یہ روایات ترجمہ اردو وسائل وشیہ جلد 10 صفحہ 83 میں موجود ہیں۔ ابو بصیر کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا جو لوگ رات کے وقت رامی جمرات کر سکتے ہیں وہ کون کون لوگ ہیں؟ فرمایا لکڑہارا وہ غلام جو آپ نے کسی کام کا مالک نہیں، خوف زدہ آدمی، مقروض آدمی، وہ بیمار جو خود رامی جمرات نہیں کر سکتا بلکہ اسے اٹھا کر پہنچایا جاتا ہے، پس اگر وہ مار سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی موجودگی میں تم اس کی طرف سے پتھر مارو۔ فقی یعنی شیخ صدوق کی من لا یحضر الفقی سے یہ روایت لی گئی ہے۔ اور ابو بصیر کی دوسری روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للنساء والضعفاء ان یفیدوا من جمع بلیل وان یرموا الجمر بلیل۔ وسائل وشیہ باب 17 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث شیشم ہے۔ نبی اکرم نے عورتوں اور کمزور افراد کو اجازت دی کہ وہ مشعر سے رات کے وقت کوچ کریں اور جمرہ کو رات کے وقت رامی کریں اور کنکر ماریں، اور اگر کسی کی رامی جمرات کسی دن رہ جائے تو اس کو اگلے دن ایام تشریق کے اندر اندر قضا کر سکتا ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے ہے قلت الرجل ينقص في رمي الحجار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد۔ وسائل وشیہ باب 5 ابواب العود الى مینا حدیث 4۔ میں نے عرض کی ایک شخص رامی جمرات میں برعکس انجام دیتا ہے، پہلے جمرہ عقبہ کو کنکر مارتا ہے، پھر وسطیٰ کو، پھر اولا کو۔ فرمایا دوبارہ اس کو انجام دے، وسطیٰ کو مارے اور پھر رامی جمرہ عقبہ کرے اگرچہ اگلے دن ہی کیوں نہ ہو۔ تو مولا نے اس کو دوبارہ رامی جمرات کرنے کو واجب قرار دیا ہے، اگر وہ ترتیب مخالف کرتا ہے اگلے دن بھی وہ انجام دے سکتا ہے، دلالت کرتا ہے بالاولویہ کہ اگلے دن وجوب رامی کرنا واجب ہے اگر اس کو پہلے چھوڑا ہوا ہو، تو ادا پر قضا کو مقدم کرے گا۔ اس کو تمام فقہائے شیعہ نے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ صحیح عبداللہ بن سنان جلیل القدر سے راوی اپنے دور میں وزیر مشیر تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی فی رجل افاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرمي الجمر حتى غابت الشمس قال يرمي اذا اصبح مرتين احداهما بكرة وهي للامس والاخرى عند الزوال وهي ليومه۔ وسائل وشیہ باب 15 من ابواب رامی جمرہ عقبہ حدیث دوم۔ ایک شخص کے بارے میں جو مشعر سے کوچ کرتا ہے حتیٰ کہ مینا آتا ہے اور کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے اور وہ جمرہ کو کنکر نہیں مارتا حتیٰ کہ غروب آفتاب ہو جاتا ہے، فرمایا جب صبح ہو جائے تو 2 مرتبہ کنکر مارے، ایک تو سابقہ دن کے لیے مارے صبح سویرے اور دوسرا زوال شمس کے بعد آج کے دن کے ادا کے طور پر مارے۔ اور قضا کے اندر وقت شرط ہے یا نہیں ہے تو شہید ثانی نے یہاں پر فرمایا ہے کہ رامی جمرات کے وقت کے شرط ہونے میں قضا میں ایام تشریق میں جب وہ انجام دیتا ہے یا وہ اس کو کسی وقت بھی انجام دے سکتا ہے، جیسے دوسری عبادات کی قضا کسی وقت بھی انجام دے سکتے ہیں۔ 2 قول ہیں، تمام علماء متفق ہیں کہ زوال کے بعد افضل ہے۔ تو دوسرا جو نظریہ ہے وہ جو جامع کتابیں ہیں فقہ شیعہ کی اس میں تو ناقل نہیں ہوا، حالانکہ مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں شہید ثانی نے اس کو ایک دوسری وجہ قرار دیا، دوسرا نظریہ اور قول قرار نہیں دیا،
اور صحیح عبداللہ ابن سنان بھی ضرور رکھتی ہے کہ قضاء کا وقت وسیع ہے، وقت ادا کے ساتھ وہ پھیلا ہوا ہے۔